تو ایک عام مسلمان کے بارے میں جب یہ کتاب و سنت میں موجود ہے کہ مرتا نہیں بلکہ انتقال کرتا ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہیں وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو، میں آپ کو لے چلوں، آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ آپ اس بات کو پہلے سمجھیں، اس کو سنیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی مر گئے، ولی مٹ گئے، وہ مرنے کے بعد کیا عطا کر سکتے ہیں؟ آؤ چلو ان کو لے چلو صابر کلیری کے بارگاہ میں۔ نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، حضرت صابر پاک علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے پائے کے چشتی سلسلے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کا ایک فیورٹ مرید، پسندیدہ مرید حضرت شمس الدین پانی پتی، ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ پوچھا کرتے تھے اپنے پیر صاحب سے کہ حضور یہ بتائیے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ کیا پوچھا کہ حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ کہتے کہ بیٹا اس سوال کو تم بچا کر رکھو، اس سوال کو سنبھال کر رکھو، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو جو شخص میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا تم اسی سے پوچھنا کہ حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، کچھ سال گزرے، کچھ ایام گزرے، حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ وصال کرتے کرتے وصیت کر کے جاتے ہیں، اے لوگوں سنو، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے دینا، مجھے کفن دے دینا اور تخت پر مجھے لیٹا دینا، لیکن سنو میرے جنازے کی نماز کے لیے کوئی آگے نہ بڑھنا۔ میرے جنازے کی نماز وہی شخص پڑھائے گا جس کے ایک وقت کی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہو، وہی شخص میرے جنازے کی نماز کو پڑھائے گا۔ اب دنیا نے کیا دیکھا؟ آپ کے فیورٹ مرید حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت صابر پاک کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، جنازے کے کھاٹ پر لٹا دیا گیا۔ سارے مریدین کا مجمع، سارے چاہنے والوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون شخص ہے جو صابر کلیری کا جنازہ پڑھائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون نیک ایسا شخص ہے کہ جس کے ایک وقت کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہے۔ سارے لوگ منتظر ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھ جائیں اور صابر پاک کے جنازے کی نماز کو پڑھا دے۔ دنیا والوں نے اچانک کیا دیکھا؟ ایک شخص سفید گھوڑے پر سوار ہو کر، سفید لباس پہن کر کے، سفید نقاب منہ پر ڈال کر کے تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ آنے کے بعد آنے کے بعد نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور پڑھانے کے بعد دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور جانے لگتا ہے۔ جیسے جانے لگتا ہے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کا دامن تھام لیتے ہیں، کہتے کہ حضور آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا یہ تو بتا کے جائیے۔ میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ اے شمس الدین، جو شخص میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا تم اسی سے پوچھنا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ حضور میرے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق آپ ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ اس گھوڑ سوار شخص نے کہا بیٹا جاننا چاہتے ہو فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ جس سوال کو تم نے ایک زمانے سے سنبھال کر رکھا ہے آج اس کا حل جاننا چاہتے ہو؟ ذرا سنو، فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ انسان ان کے چہرے کی طرف دیکھا، اس شخص نے، اس گھوڑ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا۔ جب نقاب کو ہٹایا تو شمس الدین ترک پانی پتی نے کیا دیکھا؟ آپ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ خود صابر کلیری سوار تھے، وہ سفید لباس میں آئے ہوئے تھے۔ اب ذرا سنو، صابر کلیری نقاب ہٹا کر کہتے بیٹا سن، جو پڑا ہے وہ فنا ہے، جو کھڑا ہے وہ بقا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے اعلی حضرت سے داتا پیا۔ جو پڑا ہے وہ فنا ہے اور جو کھڑا ہے وہ بقا ہے، یعنی جو لاش کی شکل میں پڑا ہوا ہے وہ فنا فی اللہ ہو گیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں فنا ہو گیا ہے، اور جسے تم کھڑا دیکھ رہے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقا والی زندگی عطا کر دی ہے۔ مومن کبھی مرتا نہیں ہے، جب عام مومن مرتا نہیں ہے تو اللہ کا ولی کیسے مر سکتا ہے؟ صابر پاک کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا ولی
کبھی مرتا نہیں ہے۔ اے اولیاء سے محبت کرنے والوں، اے داتا محبوب علی شاہ سے محبت کرنے والوں، بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا تمہارے داتا مر گئے ہیں؟ نہیں نہیں۔ کیا تمہارے خواجہ مر گئے ہیں؟ نہیں نہیں۔ کیا تمہارے غوث مر گئے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور عظیم اور بلند والا مقام عطا فرما دیا ہے۔ اب ان کی بارگاہ سے جو مانگو گے اللہ کی عطا سے تمہیں ہر کچھ عطا کر دیا کریں گے۔